کیا ہوا ہے، وہ جو گورنر صاحب کے ڈانس کی ویڈیو آئی ہے اس پہ اتنے بیہودہ میسج حضرت مفتی تقی صاحب کے خلاف کہ مفتی تقی صاحب نے اس کو بولا تھا کہ حضرت عمر کا دور تازہ کر دیا. تو اچھے کام پہ حکمران کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ جیسے برے کام پہ ڈی موٹیویٹ کرنا چاہیے تو اچھے کام پہ موٹیویٹ بھی. اب وہ یہ تھوڑی مفتی تقی صاحب نے قیامت تک کی گارنٹی لے لی ہے کہ نہ کبھی ڈانس کرے گا. یہ پاکستانیوں کا ظرف خدا کی قسم چھوٹا نہیں بلکہ بہت چھوٹا ہے. ساری زندگی کی ان کی محنت، حضرت کی پوری زندگی کی محنت ایک طرف، ایک جملہ پکڑ کے بیٹھ گئے کہ انہوں نے گورنر کو حضرت عمر سے تشبیہ دے دی. اور بات سے بات، کل ایک بات دیکھو، حضرت مفتی تقی صاحب بھی انسان ہیں. کیا ہوا ہے، وہ جو گورنر صاحب کے ڈانس کی ویڈیو آئی ہے اس پہ اتنے بیہودہ میسج حضرت مفتی تقی صاحب کے خلاف کہ مفتی تقی صاحب نے اس کو بولا تھا کہ حضرت عمر کا دور تازہ کر دیا. مفتی تقی عثمانی صاحب گئے ہیں، انہوں نے گورنر کے کچھ اچھے کام دیکھے تو اچھے کام پہ حکمران کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ جیسے برے کام پہ ڈی موٹیویٹ کرنا چاہیے تو اچھے کام پہ موٹیویٹ بھی. مفتی تقی صاحب بیچاروں نے جا کے ایک جملہ کہہ دیا کہ تم نے تو حضرت عمر کی سنت زندہ کر دی، راتوں کو جاگنا. مقصد تھا حوصلہ افزائی تاکہ یہ لوگ بھی علماء کے قریب آئیں. اب وہ یہ تھوڑی مفتی تقی صاحب نے قیامت تک کی گارنٹی لے لی ہے کہ نہ کبھی ڈانس کرے گا، یہ صحیح ہے، نہ کبھی کوئی غلط فیصلہ کرے گا. یہ اتنا خلاف مفتی. کل ایک دوست نے میسج بھیجا، میں نے کہا یار ساری زندگی کی ان کی محنت، حضرت کی پوری زندگی کی محنت ایک طرف، ایک جملہ پکڑ کے بیٹھ گئے کہ انہوں نے گورنر کو حضرت عمر سے تشبیہ دے دی. پاکستانیوں کا ظرف خدا کی قسم چھوٹا نہیں بلکہ بہت چھوٹا ہے. سیاست کو بھائی اعتدال سے ڈیل کیا کرو، محبت میں بھی اندھے نہ ہو جاؤ، عقیدت میں بھی اندھے نہ ہو جاؤ. پھر میں نے ان کو مفتی تقی صاحب کے فضائل سنانا شروع کیے. میں نے کہا اگر یہ درباری مولوی ہوتے تو یہ نہ ہوتا. پھر میں نے بتایا کہ کیا کیا ان کے کارنامے ہیں، تو وہ سن کے حیران ہو گیا. بولا یار، میں نے کہا یہ تو کسی کے ساتھ زندگی گزارو گے تو پتا چلے گا یہ بندہ کیا ہے. دو چار باتوں سے پتا نہیں چلتا ہے، دو چار باتیں تو کسی کی بھی کچھ ہو سکتی ہیں. یہ سارے مسئلے پاکستانیوں کے ساتھ ہیں. ذرا سی بات پہ بدگمان اور تھوڑی سی چیزوں پہ عقیدت بھی دیکھ لو. پیروں کی عقیدت ہوتی ہے، سارے دو نمبری والے کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کی عقیدت ہی ختم نہیں ہوگی. چوتھائی صاحب کو دیکھ لو نا، سرسوں کا تیل لگا رہے ہیں، کبھی سرسوں کا تیل یوں کر کے لگائیں، سرسوں کا تیل یوں، 70 بیماریاں پھینکے جا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یار. 70 بیماریوں کی لسٹ تو پیش کر یار تو. پھر یہ والا تعویذ یوں کر کے یوں کر رہے ہیں. ان لوگوں کو لوگ فالو کر رہے ہیں. اور جو صحیح عالم ہیں، مفتی ہیں، پوری دنیا میں ان کی ٹریولنگ ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے لوگ، ان کی ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز پہ. اچھا یہ بھی الزام لگا رہے ہیں مفتی تقی صاحب نے سود کو حلال کر دیا امریکہ کے کہنے پر. ابے امریکہ نے پابندی لگا دی ہے مفتی تقی صاحب پر، کیونکہ سود کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے. اسرائیل خلاف ہو گیا تھا مفتی تقی عثمانی صاحب کے کہ اسلامک بینکنگ کو پروموٹ کر رہے ہیں، ہمارا تو بٹا بیٹھ گیا. پوری کتاب انگلش میں امریکہ میں مفتی تقی صاحب کے خلاف شائع ہوئی ہے کہ یہ بندہ ہمارے بینکنگ سسٹم میں گھس گیا ہے، یہ مولوی گھس گیا ہمارے سسٹم میں. اور ہمارے یہاں لبرل طبقہ کیا کہہ رہا ہے؟ کان ادھر سے پکڑو، کان ادھر سے پکڑو، برابر ہے، وہی سود ہے، ادھر سے لو ادھر سے لو، وہ سود ہے، اس کو حلال کر دیا درباری مولوی نے امریکہ کے کہنے پر. امریکہ کہہ رہے تو میرے ملک میں آنا پین ہے. صحیح ہے، امریکہ پابندی لگا رہا ہے. تو پاکستانی قوم ایسا لگتا ہے فرسٹریشن کا شکار ہے، بوکھلاہٹ کا شکار ہے. اسے کچھ ہو گیا ہے بھائی، بہت ہی کچھ عجیب سی. اختلاف کرو زندہ قوموں کی، آپ آصم منیر سے بھی اختلاف کرو، جنرل باجوہ سے بھی کرو، پرویز مشرف سے بھی کرو اختلاف، لیکن اعتدال جتنا بنتا ہے نا اتنا کرو. اپنی ذاتی کوئی آپ کا کوئی مسئلہ ہوا ہو، بغض لے کے نہ گھومیں. اس ڈپریشن سے آدمی کا دماغ بھی خراب ہوتا ہے. خوش زندگی گزاریں. یہ سب ہمارے اکابر ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب بھی، مفتی عبد الرحیم صاحب بھی، اور جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں سب. پالیسیوں میں اختلاف ہے، کوئی ایک طریقے سے دین کی خدمت کر رہا ہے، کوئی دوسرے طریقے سے. اس سے بڑا اختلاف مولانا شرف علی تھانوی اور مولانا حسین احمد مدنی میں ہوا تھا. مولانا حسین احمد مدنی بولتے تھے پاکستان نہیں بننا چاہیے، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ بولتے تھے بننا چاہیے. یہ وہ زیادہ بڑا اختلاف تھا، لیکن دونوں مخلص تھے. آج بھی دونوں کے مریدین ملتے ہیں، وہ بھی ملتے تھے آپس میں. تو اتنا ڈیبیٹ کی حد تک رہے، ٹھیک ہے. آپ کو اگر مفتی عبد الرحیم صاحب کی وردی پہ اعتراض ہے، آپ بولو بھائی ہماری رائے میں یہ غلو کر دیا انہوں نے، ٹھیک ہے آپ کی رائے. میری رائے یہ ہے کہ بھائی وہ جو مشن لے کے چلتے ہیں وہ کسی کی پرواہ نہیں. وہ کہتے ہیں لیڈر وہ نہیں ہوتا جو قوم کے آگے آگے چلے، لیڈر وہ ہوتا ہے جو قوم کو اپنے پیچھے چلائے، وہ بتائے کہ ادھر جانا ہے ہم نے. اللہ عمل کی توفیق دے. آپ بھائی کا